جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا ہے چودھری رضوان اقبال صاحب نے۔ یہ پنجاب کے صدر ہیں کسان اتحاد پاکستان کے۔ ان کا بہت شکریہ، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے نام کیا۔ اگر میں پاکستان کی موجودہ صورتحال پر بات کروں تو کسان جو ہے وہ ہمیشہ سے پس رہا ہے، لیکن اس وقت جو کھادوں کی صورتحال ہے، کسان پریشان ہے۔ ایک طرف جو ہے نا وہ گندم کی بجائی جاری ہے، ان کی جو کاشت ہے اس کو اس حوالے سے بڑا زور و شور سے کسان جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان کو کھادیں نہیں دی جا رہی۔ یہ بڑا المیہ ہے ہمارے ملک کا کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ ہمارا کسان ہے۔ کسی بھی ملک کا دار و مدار اس کی زراعت کے اوپر ہوتا ہے، لیکن یہ کیوں پس رہے ہیں؟ ان کی آواز کیوں نہیں اٹھائی جا رہی؟ ان کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ چودھری صاحب آج کے سیشن کے اندر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب کیسے ہیں؟ بالکل، اللہ کا شکر۔ سر بہت شکریہ ٹیم وائس آف پنجاب کو جوائن کیا۔ ٹیم وائس آف پنجاب کی کوشش رہی ہے کہ وہ ہمیشہ کسانوں کی آواز بنائے، بالخصوص جو پنجاب کے کسان ہیں۔ محترم، دیکھا گیا ہے موجودہ صورتحال پہ اگر سابقہ تاریخ اٹھائی جائے تو کسانوں کے ساتھ ہمیشہ ناروا سلوک کیا گیا ہے، جبکہ گندم کی بجائی کا وقت جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمیں کھادیں ہمارے کسانوں کو پرووائڈ نہیں کی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف بلیک میلنگ جاری ہے۔ کیا موقف ہے گورنمنٹ کے نام موجودہ صورتحال کے اوپر؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہمارے کسان کا کیا مستقبل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ گندم کی بجائی شروع ہے، گندم کی بجائی سے پہلے ڈی اے پی کی قیمت 12,000 پر تھی۔ جو ہی گندم کی بجائی شروع ہوئی ہے، کسان کی ضرورت شروع ہوئی ہے ڈی اے پی ڈالنے کی، اب اس کی مارکیٹ میں قیمت 14,000 کی پہنچ گئی ہے، جبکہ سرکاری ریٹ 12,800 روپے ہے۔ حالانکہ ڈالر سستا ہوا ہے، ڈالر سستا ہونے سے اجناس تو سستی ہو گئی ہیں۔ کسان کی مونجی جو پچھلے سال 5-6 ہزار میں بکی تھی، اس سال اس نے 3 سے لے کر 4 ہزار میں بیچی ہے۔ اسی طرح مکئی جو 3-4 ہزار میں بکتی تھی، اس دفعہ کاشتکار نے 2,200 میں بیچی ہے۔ کسان کے اجناس کی قیمتیں تو توڑ دی گئی ہیں، لیکن اس کے برعکس جو زرعی مداخل ہیں، جو کسان نے چیزیں استعمال کرنی ہے، اسے بجلی مہنگی دی جا رہی ہے، اسے کھادیں مہنگی دی جا رہی ہیں۔ یوریا جس کا سرکاری ریٹ تقریباً 3200-3300 روپے ہے، وہ مارکیٹ میں 4100-4200 کی مل رہی ہے۔ گورنمنٹ بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ گورنمنٹ نے جب کاشتکار سے گندم اٹھانی ہو تو اس کے سرکاری ڈالے بھی آ جاتے ہیں، اور وہ زمینداروں سے زبردستی گندم ان کے گھروں سے نکال کر سینٹروں پر لے جاتے ہیں، جبکہ اب کسان کی باری ہے کہ اسے مناسب قیمت جو گورنمنٹ نے طے کی ہوئی ہے اس قیمت پر کھادیں ملنی چاہیے۔ تو اس وقت گورنمنٹ کے جو سرکاری ڈالے، اے سی حضرات یا باقی، وہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں۔ کاشتکار مجبور ہے کہ اپنی فصلوں کو بلیک میں کھادیں ڈال کر استعمال کرے۔ محترم، آپ نے سابقہ ادوار کے اندر بڑے احتجاج کیے ہیں، ڈسٹرکٹ پاک پتن کے اندر بھی آپ سر فہرست رہے ہیں، کسانوں کی آواز بنے ہیں۔ ان کا جو احتجاج تھا آپ کا، وہ جو آپ کا ایک دور گزرا ہے، سخت پیریڈ گزرا ہے، اس کا حکومت کے اوپر کوئی اثر ہوا ہے؟ اس کا کوئی آپ کو نعم البدل ملا بھی ہے یا نہیں؟ ہم نے 2012 میں پاکستان کسان اتحاد کے نام سے یہ تنظیم شروع کی۔ ہم نے مختلف ادوار میں، مختلف پورے پنجاب کے اضلاع میں، لاہور میں، اسلام آباد میں کسانوں کی آواز گورنمنٹ تک پہنچائی، لیکن جس قدر ہم نے آواز پہنچائی، جتنے معاملات حل ہونے چاہیے تھے اتنے معاملات حل نہیں ہوئے۔ ہمیں کچھ ریلیف ملا تھا کیونکہ ہم نے یہ تحریک زرعی ٹیوبویلوں کے حوالے سے چلائی تھی، تو ہمیں پچھلے دور میں آج سے 1 سال پہلے وہ ہمیں ریلیف ملتا رہا ہے۔ زرعی ٹیوبویل پر تقریباً 5 روپے 35 پیسے کسان کو یونٹ آتا تھا، لیکن اب گورنمنٹ نے وہ ریلیف بھی ختم کر دیا ہے۔ اب کاشتکار کو 40 سے 45 روپے فی یونٹ بجلی کا بل آ رہا ہے، جبکہ اس کا جو میں ایک مثال دے دوں کہ اس کا ایک فصل پر خرچہ، جیسے چاول کی ہم نے فصل لگائی ہوئی تھی، مکئی کی فصل لگائی ہوئی تھی، اکیلے پانی کا 40 سے 50 ہزار روپے خرچہ آ گیا ہے، جبکہ مارکیٹ میں اس کا ریٹ نہیں مل رہا۔ اب کاشتکار اپنی جو اس سال اس نے اپنی فصلیں کاشت کی ہوئی، مکئی میں اسے نقصان ہو رہا ہے 40-50 ہزار، چاول میں 40-50 ہزار نقصان ہو رہا ہے۔ اگر اسی طرح کاشتکار کو نقصان جاری رہا تو وہ اگلی فصل کاشت کرنے کے قابل نہیں بچے گا۔ جب اگلی فصل کاشت نہیں ہوگی تو ملک میں خوراک کا بحران آ جائے گا۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب گندم کی بجائی ہے، گندم ملک کی اہم ضرورت ہے۔ ہم نے پچھلے 2 سال سے گندم باہر سے منگوا کر اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں، ہمارا ٹوٹل انحصار زراعت پر ہے، اس کے باوجود ہم اپنی خوراک پیدا نہیں کر سکتے، ہمیں باہر سے خوراک منگوانی پڑتی ہے۔ اس میں کاشتکار کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کاشتکار کی مالی حالت اگر بہتر کر دی جائے، مالی حالت اسی صورت میں بہتر ہوگی کہ کاشتکار کی فصل کو منافع بخش بنایا جائے، اس کی فصلوں کی امدادی قیمت طے کی جائے۔ ہمارے ہمسائے ملک میں 26 کراپس ہے جس کی گورنمنٹ امدادی قیمت طے کرتی ہے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے صرف 1 کراپ گندم کی گورنمنٹ قیمت طے کرتی ہے۔
وہ بھی جب زیادہ ہو جائے، پچھلے آج سے 4-5 سال پہلے اس سے بھی خریدنے سے گورنمنٹ انحراف کر جاتی ہے. یہی چاول جو مارکیٹ میں کاشتکار نے 3 سے 4 ہزار میں بیچا ہے، 2 ماہ بعد جب کسان کی فصل ختم ہو جائے گی تو یہی مارکیٹ میں 6-7 ہزار کا بکے گا. اسی طرح مکئی کی بھی فصل ختم ہو جائے گی. گورنمنٹ اگر ان جو ہماری کم از کم 5-6 فصلوں کے ریٹ امدادی قیمت طے کر دے تو کسان کا اتصال نہیں ہوگا اور گورنمنٹ کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا. جب مارکیٹ ریٹ نیچے آئیں تو گورنمنٹ مارکیٹ سے مال اٹھا لے، اور جب مارکیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے گورنمنٹ بیچ لے، جس پر گورنمنٹ کو کوئی پیسہ دینا نہیں پڑتا، جو کسان کا سرمایہ دار اتصال کرتا ہے اس سے بچا جا سکے. محترم، مشرف دور سے لے کے عمران خان کی دور حکومت تک دیکھا جائے، پاکستان کے پنجاب کے کسانوں کے لیے کون سی گورنمنٹ ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اچھے اقدام کیے ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ ریلیف دی ہیں؟ میں زرعی ٹیوبل کا ریلیف تو نون لیگ کے دور سے شروع ہوا تھا، اس کے بعد تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی، اس نے اسے کنٹینیو رکھا، لیکن آخر پر جاتے ہوئے انہوں نے بھی ختم کر دیا. لیکن تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں ایک چیز ہے کہ انہوں نے ایکسپورٹ پر بہت توجہ دی، جس سے کسان کو فصل کا اچھا ریٹ ملا. اب بدقسمتی سے پتہ نہیں کیا کیا ہوا ہے گورنمنٹ نے، مکئی کی ایکسپورٹ کاغذوں میں بند بھی نہیں کی، لیکن مکئی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. پتہ نہیں کس طریقے سے اس مافیا نے، جو فیڈ مافیا ہے، اس نے مل کے ایکسپورٹر کو روکا ہوا ہے اور مکئی کی ایکسپورٹ نہیں ہو رہی. یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے سال کاشتکار نے 3 ہزار میں مکئی بیچی ہو، اس سال 2 ہزار میں بھی اس کی مکئی نہیں بک رہی. تو اس کے پیچھے گورنمنٹ بلکہ میرے خیال سے پلاننگ کر کے اب بیٹھی ہے کہ کسان کی فصلوں کے ریٹ کم کیے جائیں. ظاہر ہے وہ گورنمنٹ سوچ رہی ہوگی کہ ہم مہنگائی اس طرح کم کر لیں گے، لیکن آپ مہنگائی تو کم کر لیں گے لیکن کسان کے فصلوں کے ریٹ کم کریں. لیکن اس سے پہلے گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسان کو ڈیزل سستا دیں، کسان کو بجلی سستی دیں، کسان کو کھادیں سستی دیں، ادویات سستی دیں، اور پھر کسان کی مہنگائی اگر کم کرنی ہے تو پھر فصلوں کا ریٹ کم کر کے مہنگائی کم کر لیں. لیکن اگر کسان کو کھاد بھی مہنگی ملے، ڈیزل بھی مہنگا ملے، زرعی ادویات بھی مہنگی ملے، اور اس کے برعکس اس کی فصلوں کے ریٹ ختم کیے جائیں تو کسان کی مالی حالت خراب ہو جائے گی. مالی حالت کسان تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو سنبھال لے گا، لیکن ہمارا ملک کیونکہ زرعی ہے، ہم اور تو کوئی چیز پیدا کرتے ہی نہیں. ہمارے پاس ایک ہی چیز ہے، ہم خوراک پیدا کرتے ہیں. اگر میں ایک سادہ سی مثال دے دیتا ہوں کہ ایک گاؤں میں اگر 100 کاشتکار ہے تو ہر کاشتکار کی مختلف پیداوار ہے. آپ دیکھ لیں کسی کاشتکار کی اگر مالی حالت بہتر ہوگی تو وہ گندم کی 60 من پیداوار لے لیتا ہے. اس کے برعکس وہی زمین ہوتی ہے، وہی وسائل ہوتے ہیں، ایک کاشتکار کی 30 من آتی ہے. کیا وجہ ہے کہ 30 من والے کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہوتی، وہ ٹائم پر خوراک نہیں دے سکتا، ٹائم پر ادویات نہیں ڈال سکتا. گورنمنٹ نے اگر اس ملک کو IMF کے چنگل سے نکالنا ہے تو کسان کی مالی حالت بہتر کر دے. جب کسان کی مالی حالت بہتر ہو جائے گی، کسان 25% زرعی پیداوار بڑھا لے گا. جب 25% ہمارے ملک کی زرعی پیداوار بڑھ جائے گی تو ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. چوہدری صاحب، اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے پنجاب کے جو کسان ہیں ان کا جو آپس کا اتحاد ہے وہ ٹوٹتا نظر آتا ہے. ہر دفعہ جب بھی احتجاج ہوتے ہیں 2 سے 3 احتجاج مختلف جو ہے نا پلیٹ فارم سے کیے جاتے ہیں. ہمارے کسانوں کے نام کیا پیغام ہے کہ اگر اتحاد ہوگا تو آپ کو آپ کے مطالبات مانے جائیں گے، سہولیات دی جائیں گی؟ ہاں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ 2-3 تنظیمیں ہیں. بدقسمتی سے کسانوں کی تنظیموں میں کچھ نان پروفیشنل لوگ آ گئے ہیں جن کا زراعت سے دور دور کا لینا دینا نہیں. الحمدللہ پاکستان کسان اتحاد جو ہمارا گروپ اس نام سے تنظیم چلا رہا ہے، ہمارے مرکزی صدر خالد محمود کھوکھر صاحب ہیں، وہ اسلام آباد میں کسانوں کی ہر آواز لے کر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. اب ہم نے کوشش کی ہے کہ دوسرے جو گروپ ہیں ان کے تمام نیچے والے لوگوں سے رابطہ کیا ہے. ان کے ایک ایشو چل رہا تھا آج کل زرعی ٹیوبل کے بقایا جات کا، ہم نے اس کو حل کروا دیا ہے. بلکہ ان کی لیڈرشپ تو گھروں میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی، ہم نے حل کروا دیا ہے تاکہ وہ لوگ جنہوں نے 20-20 30-30 لاکھ روپے اپنی غلط لیڈرشپ کے کہنے پر اپنے اوپر چڑھا لیے تھے، وہ یکمشت پے نہیں کر سکتے تھے. ہم نے اسے تقریباً کرنٹ بل کے ساتھ 15% جو کرنٹ بل آئے گا وہ اس کی بقایا رقم آئے گی، وہ کسی کی 50 بن جائیں گی، کسی کی 100 قسط بن جائے گی. وہ کسانوں کا بڑا مسئلہ اسی لیے حل کرایا کہ ہم تمام کسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر لیں. میں کسانوں کو بھی یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر 2-3 گروپ چل رہے ہیں تو سب سے زیادہ نمایاں کسان کی آواز کس گروپ نے اٹھائی ہے. وہ اسلام آباد اور لاہور کے ایوانوں میں کون سا گروپ ان کی آواز پہنچاتا ہے اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب تک سارے کسان اکٹھے نہیں ہوں گے تو ہم گورنمنٹ سے جو ریلیف کسانوں کو لے کر دینا چاہتے ہیں وہ لے کر دینے میں کامیاب نہیں ہوں گے.
जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे मोहतरम जनाब चौधरी रिजवान इकबाल साहब। ये सदर हैं किसान इत्तेहाद पंजाब पाकिस्तान के। इनका बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपनी आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाने का जो है खसूसी टाइम निकाला, और किसानों के नाम जो इनका पैगाम है कि किसी भी अदारे के अंदर, किसी भी कम्युनिटी के अंदर अगर इत्तेहाद नहीं होगा तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द मिलेगी किसानों की एक नई आवाज़ के साथ, नए मसाइल और नई गुफ्तगू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।